حسین کے غم کو اتنا ہلکا سمجھ دیا؟ خدا کی قسم حسین کی شہادت پہ پرندے آنسو بہائے ہیں، حسین کی شہادت پہ پتھر آنسو بہائے ہیں، حسین کی شہادت پہ سورج رویا ہے، حسین کی شہادت پہ چاند رویا ہے، حسین کی شہادت پہ جنت کے حور و غلمان و قصور یعنی قصر محلات روئے ہیں۔ یہی نہیں، صوفیہ فرماتے ہیں جب پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھتے تھے نا تو ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے تھے حسین کے غم کی وجہ سے۔ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت رضوان، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق شیخ عبدالقادر جیلانی، روح روحانی روح ربانی، محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم، یا بازی شب یا مخدوم محی الدین، یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی وحفظنی و ارشدنی، طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام اہل سنت نے کہا تھا کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات اگر یہ میری ٹوپی بغداد شریف کی نہیں ہوتی تو میں اسے علامہ شعیب صاحب قبلہ کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا۔ بھائی محترم عامر بھائی کی وساطت سے آج مجھے ان کے ادارے میں تھوڑی دیر ہی صحیح جاروب کش کی حیثیت سے حاضری کا شرف ملا۔ معافی چاہتا ہوں میں اس لائق نہیں، پہلے بنا دیں حضرت کو، پھر پہنا دے محبت پہنا دے۔ سوراب بھائی آپ پہنائیں حضرت کو، اس کو پہنائیں حضرت، یہ والا اس کو میں پہن لیتا ہوں آپ کی طرف سے۔ ٹھیک محترم سوراب بھائی کے ساتھ میری جو زندگی کے اسفار کا تعلق ہے وہ تقریباً 25 سال سے زیادہ ہے، 25 سال سے زیادہ ہے۔ ایک سچا درویش، ایک سچا مرد قلندر، واقعی نور نگاہ مولائے کائنات، دل بند مخدوم کائنات، اور نبیر سرکار غوث العظم تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے مقبول لوگوں میں اگر آپ شامل رہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سوراب بھائی کو دیکھیں۔ مجھے ایسوں کو دیکھ کر کے اپنے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ آپ نے مطلع یوں کہا تھا کہ بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ یہ وہ مرد قلندر ہے جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی تھی۔ حضرات میرے بھائی محترم سیف رضا صاحب چھپروی اچھے ثنا گو، اچھے ثنا خواہ ہیں، وہ کہنے لگے آصف بھائی ہر جمعرات کو قریب قریب سرکار مخدوم پاک میں میری حاضری ہوتی ہے، تو میں نے کئی سالوں سے دیکھا ہے کہ سوراب بھائی وہاں مجھے ملتے ضرور ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے میں نے سوراب بھائی کو عدالت کے وقت اتنے سالوں میں نے کبھی مخدوم پاک کی چوکھٹ پر انہیں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب دیکھا تو ادب کے ساتھ اس بادشاہ کے دربار میں
ایک خادم بن کے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا بیٹھ جائیں، تو کہنے لگے جب میں شروع میں آیا تھا تو فقیر بن کے ایسے ہی بھیک مانگ رہا تھا، تو سوچ رہا ہوں جب بھیک مل گئی ہے تو اسی انداز میں کھڑا رہا تاکہ پرانی یادیں جو فیض یافتہ ہیں وہ باقی رہیں۔ مقبول لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ انعام الدین صاحب قبلہ کی گفتگو میں مخل ہوا، ان سے ادب کے ساتھ معذرت، اور ایمن بھائی کی اچھی شاعری ہے، میں نے ان کی شاعری سے کل بغل گیر ہونے کا شرف پایا۔ حافظ سلمان صاحب تشریف فرمائے۔ میری گفتگو کا جو بھی مرکز و محور ہے بہت ہی شائستہ ہے، لیکن اپنے سے پہلے پڑھنے والوں کے دامن میں گزارشات کے پھول ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہیں تو آرام کریں، دیر تک بیٹھنا یہ سماعتوں کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ ٹھیک ہے، بیٹھیں گے، یہ میری طرف سے گزارش ہے۔ پولیس ڈپارٹ کے جو تمام تر ذمہ دار لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیں۔ ہندوستان کی سیکولرزم کی جو فضا کی تصاویر ہے وہ اکثر مجالس رسول میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور مجھ پر احسان کیا میرے بھائی، خوبصورت نظامت ہے، آواز میں بہت ہم آہنگی ہے، پریشر ہے، عامر بھائی کے اچھے اشعار کا انتخاب کرتے ہیں، اور مجھے بھی اپنے نظامت کے دور یاد آ جاتے ہیں۔ بہرحال جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دے۔ اب یہ پتہ نہیں حضور غوث پاک کا کیسا کرم ہے کہ نثری باتیں کرنے کی توفیق دلوا دی۔ میں آپ لوگوں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے تھوڑی سی بات کروں گا، گزارش ہے کہ بیٹھے رہیں، نہ کوئی نعرہ لگائیں، نہ کوئی ہنگامہ ہو، نہ توجہ موبائل وغیرہ کی طرف ہو۔ مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس میں ای کو بند کر دیں، ذرا سا ای کو اس کا بالکل بند کر دیں۔ جی بہت بہت شکریہ، اور اس کا بالکل بٹن اب اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے گا، آواز وہ بھی اسی کیمپس میں رکھیے گا۔ جی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، بس اس سے نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں فرماتے ہیں، جن کے مبارک نام کا اعلان ہوا کہ مدینہ شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صدیق اکبر راتوں کو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، تو ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی آپ راتوں کو مدینہ شریف میں چپل اور جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس لیے چپل اور جوتے نہیں پہنتا کہ میرے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ کہا یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ تو رو کے بولے آمینہ کے لال نے دی ہے۔ صاحب و معذرت چاہتا ہوں، جب مسلمانوں کے بچے پھٹی ہوئی پینٹ جینز پہن کر کے غیر مسلم کے محلے سے گزریں گے، ان کے اندر ٹپوری پن کا احساس ہوگا، اپنی بائک کے وہ سیلنسر کی آواز نکال لیں گے اور پھر وہ بڑی آوازوں کے ساتھ گزریں گے، تو دین پھیلے گا کہ دین رکے گا؟ آپ فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کس قدر استفادہ کیا حضور کے صحابہ نے، اگر اس پر ایک ایک شخص ایک ایک باتوں کو ایک ایک مہینے میں عمل کرنے کا ارادہ اور تہیہ کر لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں پھر سے محبتوں کی فضا قائم ہو جائے۔ باقی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعظم گڑھ، یہ مئو، یہ غازی پور کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، اور دھاوا شریف کی جو خانقاہ ہے، سبحان اللہ کے دھاوا شریف کی چوکٹ ہو، سرکار حافظ ملت کی بارگاہ ہو، صدر الشریعہ کی چوکٹ ہو، سرکار لدھا شاہ کی بارگاہ ہو، اور سرکار مبارک شاہ جن کے نام سے یہ مبارک پور ہے، یہ ان کی پیدائش ہمارے یہاں سے 10 کلومیٹر پہ مانی پور شریف میں، ان کے شیخ کامل ہیں مخدوم حسام الحق مانی پور شریف۔ معلوم ہے کس کے مرید اور خلیفہ ہیں؟ وہ ان کے مرید اور خلیفہ ہیں جن کے ابو کے خلیفہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سرکار نور عالم پنڈوا شریف کے وہ لاڈلے بیٹے ہیں قطب عالم پنڈوا شریف کے، اور ان کے خلیفہ ہیں سرکار مخدوم۔ تو یہ زمینیں بڑی متبرک ہیں۔ آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی تگودو نہیں، کوئی بیجا گفتگو نہیں، بازاری باتیں نہیں۔ کربلا شریف کا ذکر ہو رہا ہے، اور مجھے کربلا شریف سے میں پرسوں ہی اپنے گھر واپس آیا۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں، ان علماء کے قدموں کے نیچے ہوں۔ بھائی سلمان جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں اس تاریخ میں امام حسین کی بارگاہ میں تھا۔ مجھ جیسا کتوں سے بدتر آدمی کربلا کی زمین کو دیکھنے گیا اور دیکھ کے آیا ہوں، تو میرے سامنے بڑے سارے تازہ واقعات موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ یہ کوئی عمر شریف اور کپل شرما کے ڈرامے نہیں ہیں کہ جس کو ہم ہنس کر کے اور مسکرا کر کے مذاق خیز انداز میں بیان کریں یا سنیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ شائستگی تھوڑی سی باقی رہے. قرآن شریف کے دوسرے پارے کی دوسری آیت، دوسرے پارے کی دوسرے پیج کی آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سننا غور سے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. یاد کر لیں، آج سے تقریباً 65 سال پہلے سب سے پہلے نیل آرمی اسٹرانگ چاند پر گیا تھا. نیل آرمی اسٹرانگ چاند پر گیا تھا. جب چاند پر سے وہ واپس ہوا تو اس سے پوچھا گیا 17 مرتبے لوگوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور وہ ناکام ہوئے، تم کیسے چاند پر جانے میں کامیاب ہوئے؟ صاحبو اسے سونے کی قلم سے لکھ لیجئے گا. نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے قرآن پڑھ کے گیا ہوں. جس قرآن پر چھپکلی نے بیٹ کر رکھا ہے، جو پورے سال جس کو ہم چھوتے نہیں ہیں، اس قرآن کو پڑھ کر کے نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے میں چاند پر گیا تھا. کہا اس قرآن میں آپ نے کیا کہا؟ تو اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد الحرام الى المسجد. کیا روٹ، کیا اس نے میپ کا اظہار کیا. کہتا ہے بس مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی یہ اسی روٹ سے عرش اعظم پر اللہ کے حضور گئے تھے تو میں نے بھی اسی روٹ کا انتخاب کیا، بہت آسانی سے چاند پر پہنچ گیا. اور میں بتا دوں کہ یہی نیل آرمی اسٹرانگ ہے جو کہتا ہے میں کیلیفورنیا، امریکہ میں ایک اسٹیٹ کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں کیلیفورنیا سے گزر رہا تھا، اسی اسٹیٹ میں مغرب کا ٹائم تھا تو میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا تو مغرب کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی اللہ اکبر کی. میں نے کہا یار ذرا سا گاڑی روک، یہ بتا یہ آواز کیسی ہے؟ نیل آرمی اسٹرانگ کے ڈرائیور نے کہا یہ آواز اسلام دھرم کے فالوور نماز پڑھنے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ مسجد میں. اسے اذن کے معنی میں، حکم کے معنی میں، آرڈر کے معنی میں، اذان کے معنی میں لیتے ہیں. یہ وہی کلمات ہیں، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. نیل آرمی اسٹرانگ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا، کہا جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے. یہ محاورہ یہاں کمزور ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو نہیں، حقیقت ہے. یہ سمجھے آپ؟ صاحب نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کر کے چاند پر جانے میں کامیاب. دنیا کا بڑا سے بڑا سائنسدان بھی اور بڑا سے بڑا پروفیسر بھی، لیکچرار بھی، اور کسی بھی ڈپارٹ کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والا انسان بھی اگر قرآن کو کچھ دنوں کے لیے محبت کی نظر سے ہو یا تنقید کی نظر سے ہو اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو کرم ہوتا ہے تو اللہ اس کے دلوں میں روشنی عطا فرما دیتا ہے. یہ بہت مبارک کتاب ہے. دل کہے اللہ کی توفیق ہو تو روزانہ ایک صفحہ ہی صحیح سے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. اس قرآن کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے ماحصل نچوڑ دیکھیں، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. یہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے؟ نہیں. اگر کوئی اسرائیلی ہو تو کیا یہودی کے لیے قرآن کہتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی کرسچنزم سے اس کا تعلق ہو تو کیا قرآن اس کے لیے کہتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی بودھ دھرم کا ماننے والا ہو تو کیا قرآن اس سے کہتا ہے کہ اللہ تجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے؟ نہیں. قرآن جو پڑھتا ہے قرآن اس سے مخاطب ہے. سنیں اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے. قرآن پڑھتا کون ہے؟ مسلمان. یہ بات فائنل ہے. قرآن مومن بندے پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کہہ کس سے رہا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے؟ بولے مسلمانوں سے. کس سے؟ مسلمان سے. اللہ کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. ایسا نہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ہلدی رام کی نمکین کھانے کے لیے، سنڈیلا کا لڈو کھانے کے لیے، اور مالیگاؤں کی بیڑی پی کر کے دھواں کرنے کے لیے، جون پور کی مولی کھا کر کے اپنی قوت ہاضمہ کو مضبوط. نہ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. آزمائش کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے سنیں آپ، خوف سے آزمائیں گے. تمہیں ڈرایا جائے گا، تمہیں دھمکایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تمہیں ڈرایا جائے گا، تمہیں دھمکایا جائے گا. اسی 70 سال پہلے اسی ہندوستان کی زمین پر اسی کلمہ پڑھنے والوں کو جب ڈرایا گیا تھا تو ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے انگریزوں کو بھگایا تھا. ہندوستان کے مراد آباد کے کالے خاں چوراہے پر جب علامہ کافی مراد آبادی کو
پھانسی کے لیے لایا جا رہا تھا تو جج نے کہا تھا او کافی مراد آبادی، ارے چل جلدی کر یہ پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے. تو علامہ کافی نے کہا تھا او کتے سن، مجھ سے کہتا ہے پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس پھندے کے پیچھے مدینے والے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں. اسی ہندوستان میں اس نے کہا کہ تیری جوش اور جذبے کی آوازیں ہیں، چلو میں سلام کرتا ہوں، یہ پھانسی کا بندہ ہے، اسے گلے میں ڈال لے. آخری وصیت کیا ہے؟ تو علامہ کافی نے وطن کی محبت میں کیا کہا تھا سنیں. علامہ کافی نے یہ نہیں کہا تھا میری آخری وصیت ہے کہ میری جگہ تم آ جاؤ، میری آخری وصیت ہے کہ مجھے پھانسی الٹا دینا، پیروں کی جگہ سے دینا، سر میرا نیچے ہو، نہیں کہا تھا. آپ نے ایک جملہ کہا تھا میری آخری وصیت ہے کہ مجھے اس پھانسی کے پھندے پر جب لا کے کھڑا کیا جائے تو مجھے مدینے والے کی ایک نعت پڑھنے کی مہلت دی جائے. نعت کا لفظ آئے تو سبحان اللہ تو کہہ دیں، مجھے ایک نعت کے کچھ شعر پڑھنے کی اجازت دی جائے. تو انگریز جج نے کہا تھا پڑھ لے کافی، یہ تیری آخری نعت ہے. تو آپ نے کہا تھا او ظالم سن مجھ سے کیا کہتا ہے، یہ تیری آخری نعت ہے، سن جو نعت آج پڑھ کر کے جاؤں گا وہ صبح قیامت تک وہ نعت پڑھی جاتی رہے گی. یہ وہی نعت ہے جس کے بول ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے بس رسول اللہ کا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہلاکو خان کے پوتے چنگیز خان نے 2.5 دن میں عراق میں 8 لاکھ مسلمانوں کو مارا، لیکن نہ ہلاکو خان باقی ہے نہ چنگیز خان باقی ہے. اگر اذانوں میں کوئی باقی ہے تو حسین کے نانا کا نام باقی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ اوپر کیا کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہندوستان میں 15 سال سے پہلے کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہوا جس نے اسرائیل کی حمایت کی ہو، سب نے فلسطینیوں کی حمایت کی. میں موجودہ حکومت کے نظریات کی تنقید نہیں کرتا، جو جیسا کرے گا اپنا سمجھے گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج فلسطین کے بچے سے پوچھا گیا اے 10 سال کے بیٹے تو بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو 10 سال کے اس فلسطین کے بچے نے کہا تھا مائک چھین لیا تھا، چپ مجھ سے کہتا ہے کہ تو بڑا ہو کے کیا بنے گا. سن ہم فلسطینی ہیں، فلسطینی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو بچپن ہی میں شہید ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑے ہونے سے کیا مطلب ہے. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ربیع النور شریف کے موقع پر فلسطین کی بچیاں ان کھنڈرات پتھروں پہ کھڑی ہو کر کے جب نعت پڑھتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، تو ان سے کہا گیا یہ نعتیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. تو فلسطین کی بچیوں نے کہا تھا جب حضور مکہ شریف سے مدینے پاک تشریف لائے تھے تو مدینے کی بچیوں نے یہ نعت پڑھی تھی، آج ہم یہ سوچ کے پڑھ رہے ہیں کہ شاید مدینے سے حضور فلسطین میں آ جائیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. صاحبو یہ نعتیں ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتی ہیں. یہ مت سوچیں کہ سہراب بھائی کیا پڑھ، آپ ڈوب جائیں کہ یہ شخص حضور کے ذکر کی، حضور کی توصیف و ثنا کی، حضور کی مدح کے لیے پیدا ہوا. صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں جب کوئی ایک نعت کا شعر پڑھتا ہے تو اس سے کہہ دو تو نعت کا شعر نہیں پڑھتا، تو حضور پر درود پڑھتا ہے. اگر کوئی شاعر ایک کلام میں 5 شعر لکھتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ 5 نئے درود کا اضافہ ہوتا ہے. یہ درود خواں لوگ ہیں، درود پڑھنے والے لوگ ہیں. اللہ ان سب کی آمد کو قبول فرمائے. کچھ بھی ہو اللہ کہتا ہے اے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی بولے مسلمانوں سے. کس سے کہہ رہا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ڈرا کے دھمکا کے آزمائیں گے. دوسری بات کیا ہے اس کے بعد سنیں، قرآن کہتا ہے نا خوف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس کے بعد وَالْجُوعُ بھوک سے آزمائیں گے. وَالْجُوعُ بھوک سے آزمائیں گے. بتاؤں آپ کو بھوک کسے کہتے ہیں؟ مکہ شریف میں کعبہ شریف سے لے کر کے مینا کی جو دوری ہے 7 کلومیٹر کی ہے. اس 7 کلومیٹر کے درمیان 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات شریفہ. یہ وہ نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. پھر سے ریورس کر دوں، یہ وہ نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. امام جعفر صادق سے کہا گیا تھا، ایک مریض آیا تھا بھوکا مر رہا تھا، وہ مر رہا تھا. امام جعفر صادق نے اس کے لیے سبیل پیدا کی، اسے کچھ کھلانا شروع کیا، وہ زندہ ہو گیا. لوگوں نے کہا تجھے بیماری کیا تھی؟ تو اس نے امام جعفر صادق سے کہا سرکار میں کئی دنوں تک بھوک برداشت کرتا رہا، جب تک بھوک برداشت ہوتی رہی برداشت کرتا رہا. جب بھوک برداشت نہ ہوئی تو میری زبان یہ بتانے سے قاصر رہ گئی میں بھوکا ہوں،
جب میں خاموش ہوا تو موت کے آنگن میں آ گیا. آپ نے مجھے زندگی عطا فرمائی. کسی نے امام جعفر صادق سے کہا تھا کہ اے امام جعفر صادق اب آپ دعا کر دو کہ زمین پر کوئی بھوکا نہ مرے. ایک جملہ کہا تھا سونے کی قلم سے لکھنا. امام جعفر صادق نے کہا تھا سنو آج تم مجھ سے کہتے ہو کہ دعا کرو زمین پر کوئی بھوکا نہ مرے. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے لوگ زیادہ کھا کے مریں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ فریج میں سامان سڑ گیا, پوچھا لگانے والی عورت کو ہم نے کچھ نہیں دیا. بڑی بڑی پولیتھین میں کیلے, جوس, فروٹس اور میگی کیا کیا چیزیں ہم نے کٹ کیٹ, چاؤمین, برگر لا کے اپنے بچوں کو دیا. غریب بچی ہندو اور مسلمانوں کے تڑپتے رہے, ہم نے کچھ نہیں دیا. بیماریاں ہمارے گھروں میں آ گئی. جب بھوک لگی تو ہم نے ہوٹل پہ کھایا, سیلفی لیا, اسے ہم نے ریلے کر دیا. صوفی سلطان یا کہتے ہیں خبردار, اکثر تم ہوٹل پہ کھانا کھانے جاتے ہو, کبھی کبھی کھانا کھلانے کے لیے جایا کرو. کہتے تمہاری ماں بیمار ہوتی ہے تو کبھی کبھی کہتے 20,000 کا انجیکشن لگتا ہے, 200 روپے کا پانی کا پاؤچ لے کر کے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جایا کرو. غریب ہندو اور مسلمان مسافروں کو پلا دیا کرو. وہ دعا نہیں کرتے, دعا نکلتی رہتی ہے. سمجھے, ہمیں طریقہ نہیں معلوم ہے اللہ کو راضی کرنے کا, ہمیں طریقہ نہیں معلوم ہے بلاؤں کو اپنے گھر سے باہر کرنے کا. قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. بھوک کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ پوچھے, یہ علامہ شعیب صاحب قبلہ جیسی شخصیت موجود ہے. بھوک کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھو کہ سب سے خطرناک موت کون ہے؟ پسٹل, لاٹھی ڈنڈوں سے مار دینا یہ سب سے بھیانک موت ہے. کسی کو زہر کا انجیکشن لگا دینا, کسی کو AK-47 رائفل سے مار دینا, کسی کو تلوار سے مار دینا, یہ سب سے بھیانک موت ہے. نا 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 نا. سائنس کہتی ہے سب سے بھیانک اور خطرناک اگر کوئی موت ہے تو وہ بھوک کی موت ہے. اللہ کہتا ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, اللہ کہتا ہم تمہارے مالوں میں خرابی پیدا کر کے آزمائیں گے. اچھی خاصی دکانیں ہوں گی, بلڈوزر چل جائے گا. چمکتی ہوئی دکانیں ہوں گی, کوئی آگ لگا دے گا. مسکراتی ہوئی دکانیں ہوں گی اور وہ منہدم ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ. ذرا ایک آدمی جلدی سے بولے اللہ کہہ کس سے رہا ہے؟ بولو بھائی, مسلمانوں سے کہہ رہا. پھر ہم کیوں کہتے ہیں ہم ہی نماز پڑھیں ہم ہی روئیں, ہم ہی نماز پڑھیں ہمارے ہی گھر پہ بلڈوزر ہوں, ہم ہی نماز پڑھیں ہم ہی بھوکے ہوں, ہم ہی نماز پڑھیں ہم ہی کو ہراساں کیا جائے, ہم ہی نماز پڑھیں ہمارے ہی مال و اسباب کو تباہ کیا جائے. قرآن اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ والانفس, بھولنا نہیں کبھی اس کو. قرآن کہتا ہے والانفس, اللہ کہتا ہے ہم تمہاری جانیں لے کے آزمائیں گے. پھر ایک آدمی بولے کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ کوئی دوسرا بولے کس سے کہہ رہا ہے؟ کوئی تیسرا بولے اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے اللہ کہتا ہے ہم تمہاری جانیں لے کے آزمائیں. بلال حبشی کو اتنا مارا جاتا تھا مکے کی زمین پر نا, ان کی زبان باہر نکل آتی تھی, ان کی پیٹھ پر پتھر کی سل رکھی جاتی تھی. تو کسی نے کہا بلال اتنا مار کھاتے ہو پھر بھی مسلمانوں کے نبی کا نام لیتے ہو. تو بلال حبشی کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ سنے ہو, جب تم بازار جاتے ہو تو پتیلی خریدتے ہو, پتیلی اسے ٹھوک بجا کے خریدتے ہو, مجھے بھی اللہ نے خریدا ہے, ٹھوک بجایا جاتا رہو. وہ کہتا ہے والانفس, تمہاری جانیں لے کے آزماؤں, والثمرات, اللہ کہتا ہے فروٹس, تمہاری نسلیں, اللہ کہتا ہے تمہاری نسلوں کو, پھل فروٹس کو, میوہ جات کو برباد کر دوں گا. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر دل کہے تو بولنا وبشری الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہی بشارت, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے. صاحب یہ کربلا کی زمین ہے. امام حسین پر 5 چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے. یزیدیوں کی طرف سے پریشر بھی تھا خوف کا, یزیدیوں کی طرف سے بھوک کا بھی الٹیمیٹم تھا, یزیدیوں کی طرف سے جلتے ہوئے خیمے دیکھنے پڑیں گے یہ بھی اعلان تھا, یزیدیوں کی طرف سے ایک دادا کے 33 پوتے کربلا میں شہید ہوئے. ہمارے لیے کھیل کود کا سامان ہے. ابھی جس کا دل کہے گا اٹھ کے بھاگ جائے گا. صاحبو کبھی سنو کسی سے کربلا کسے کہتے ہیں. ایک زینب ہے جو امام حسین کی بہن ہے, اس زینب کے 2 بیٹے پھول جیسے کربلا میں شہید ہوئے. اس ایک زینب کے 7 بھائی کربلا میں شہید ہوئے تھے. اس ایک زینب کے 14 بھانجے اور بھتیجے کربلا میں شہید ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسے کربلا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے والانفس, ہم تمہاری جانیں لے کے آزمائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر دل کہے تو اس مبارک مجلس میں بیٹھے رہنا, تاکہ کبھی ہمیشہ جلسوں میں جاتے ہو, کرم ہو گیا تو کبھی زندگی میں کربلا بھی جاؤ گے انشاءاللہ. چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولے چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا حسین. یہ جو جوتیاں پڑی نا علماء کرام کی, مجھے یاد نہیں ہے میں نے زندگی میں کتنے سفر کیے ہیں کربلا.
ان جوتیوں کو میں چومتا ہوں، کبھی بے وضو حضور کی محفل میں نہیں آیا، اور میری موجودگی میں کبھی کسی عالم، کسی امام، کسی مقتدی کی ہجو کسی نے مذاق نہیں کیا۔ میں نے گردن پکڑ لی، میں نے اپنی موجودگی میں کبھی کسی عالم کا، کسی نعت خواں کا، کسی پیر کا مذاق نہیں اڑانے دی، اور نہ ہی بیٹھنے والوں کو سامنے کبھی میرے سامنے کسی نے جاہل کہا تو مجھے آپ خاموش پائیں گے۔ میں ایک اپنے شستہ اور سنجیدہ لب و لہجے کا عالم ہوں، میں محبت کا بھکاری ہوں، محبت کا پرستار، سمجھے؟ آپ انسانیت کی بات کریں، محبت کی بات کریں تو انشاءاللہ کربلا کی داستان تھوڑی سی کروں گا۔ چلیں گے انشاءاللہ کبھی کربلا؟ لبیک یا حسین کے لگائیں گے نعرے؟ ہاں بولے بھائی، لگائیں گے نعرے؟ یہی نعرہ آپ کو اس سفر کربلا میں لگانا ہے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ یہ زمین کربلا ہے۔ ایک بات سنیں، کوئی نعرہ، کوئی ہنگامہ نہیں۔ امام حسین سرکار کی خیمہ گاہ میں میں نے نماز پڑھی، ابھی اگلے ہفتے وہیں تھا۔ امام حسین سرکار نے، معلوم ہے، میدان کربلا میں ایک اجنبی انسان کو بلایا، وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ اے اجنبی انسان، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں قبیلے اسود سے میرا تعلق ہے، اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں، تو اور فا وادی طف کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا تھا اور اس پلاٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا تیرے خاندان میں جو بزرگ اور معتبر ہو، بوڑھا انسان تجربے کار، اسے لے کے آ۔ جب وہ لایا گیا انسان تو امام حسین سرکار نے کیا کہا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں۔ آپ نے کہا اس کے دائیں طرف کی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اسے وادی نینوا کہتے ہیں۔ آپ نے کہا جو بیچ کا پلاٹ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اسے وادی کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین سجدے میں چلے گئے، رونے لگے۔ مولا علی اکبر نے فرمایا تھا بابا مدینے سے نکلے تھے تو بیر علی پر قیام کیا تھا، روئے نہیں۔ وہاں سے مکے آئے تو روئے نہیں۔ مکے شریف سے آپ وادی بیضہ کے مقام پر آئے، روئے نہیں۔ وہاں سے آپ وادی قادسیہ کے مقام پر آئے، روئے نہیں۔ اس کربلا کی زمین پر اتنا آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اے میرے مولا مجھے صبر دینا، اے میرے مولا میری بچیوں پر کرم کرنا، میرے گھر کی سیدانیوں پر کرم کرنا؟ تو مولا حسین نے کہا تھا بچپن میں میں اپنے ابو مولا علی کے ساتھ نہروان کی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ جب میں واپس ہو رہا تھا اسی زمین پر میرے ابو مولا علی کھڑے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے تھے، اے میرے مولا میرے حسین پہ کرم کرنا، میرے قاسم پہ کرم کرنا، میرے علی اکبر پہ کرم کرنا، میرے علی اصغر پہ کرم کرنا، میری بیٹیوں پر زینب و سکینہ اور شہربانو ام لباب اور ام لیلہ پہ کرم کرنا، ام فروا کے بیٹے جناب قاسم پہ کرم کرنا، جانی سارا نے حسین میں حر اور جناب مسلم بن اوشجا جیسے، عبداللہ بن زہیر جیسے قائم عظیم شخصیتوں پہ کرم کرنا۔ اتنا کہہ کے میرے بابا علی روئے تھے تو حسین پاک کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے کہا تھا یہاں پہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بابا علی نے کہا تھا حسین یہ تیری شہادت گاہ ہے، یہ تیری قتل گاہ ہے، یہاں تو بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا تھا آقا اے میرے بابا جان علی کیا اس شہادت میں اللہ کی رضا شامل ہوگی؟ تو میرے ابو نے کہا تھا دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، اے حسین رب کی رضا بھی تیرے ساتھ ہوگی، رسول کی بھی رضا تیرے ساتھ ہوگی۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے شکر کے سجدے کیے، میں یہاں بھیجا گیا ہوں کربلا کی زمین پر، ورنہ مجھے مکہ شریف میں 4 عبداللہ نام کی بزرگ شخصیتیں مجھے روکتی تھیں، 4 عبداللہ نام کی۔ ایک کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ایک کو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ایک کو جناب عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے بہنوئی ہیں، جعفر طیار کے بیٹے ہیں، مخدومہ زینب کے شوہر ہیں، اونو محمد کے باپ ہیں۔ انہی کے باپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، جن کی مزار شریفہ جارڈن میں ایئرپورٹ سے بالکل بغل میں، پرسوں میں وہیں تھا۔ تو یہ عظیم الشان مزارات شریفہ عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبد الرحمن بن عوف جیسی عظیم شخصیتیں وہاں پر موجود ہیں۔ 4 عظیم عبداللہ نام کی مبارک شخصیتیں مکہ شریف میں تھیں۔ تو جناب امام حسین سے ان کے بہنوئی نے کہا تھا جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے، حسین تجھے اللہ کی عظمت کا واسطہ، تجھے اپنے نانا کی رسالت کا واسطہ، تجھے مکے سے نہیں جانا، مکے سے تجھے جانے نہیں دوں گا، تجھے اللہ کے رسول کی عظمت کا واسطہ تو مکے سے نہیں جا سکتا۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی یعنی بہنوئی کو اپنے سے قریب کیا، تنہائی میں لے گیا، میں نے کہا تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ تو کہتے ہیں باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام حسین نے اپنے سگے بہنوئی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا تم مجھے محبت کی وجہ سے روکتے ہو، تمہیں پتہ نہیں آج کی رات
اس تقریباً 6 یا 7 ذی الحجہ کو میرے نانا مکہ شریف میں میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے حسین مکے میں رکنا نہیں، کربلا میں تیرا انتظار ہو رہا ہے، کربلا کی زمین تیری خون کی پیاسی ہے، کربلا کی آب و ہوا تیرے صبر و شکر کے امتحان کو کامیابی کے ساتھ دیکھنے پر آمادہ ہے۔ اے حسین یہ جو ہے نا میل کا پتھر ہے، تیری منزل کربلا ہے۔ اے جناب عبداللہ ابن عمر، اے جناب عبداللہ ابن مسعود، اے جناب عبداللہ ابن زبیر، اے جناب عبداللہ ابن عمر اور اے جناب عبداللہ بن جعفر تیار، میں مکے میں رکنے والا نہیں۔ آپ سیدھے چلے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر اسے وادی طف کہتے ہیں، اسے وادی نینوا کہتے ہیں، اسے وادی کربلا کہتے ہیں، تو مولا حسین پاک نے فرمایا تھا اب اس زمین پر میرے خیمے لگا دیے جائیں۔ خیمہ آرمی ڈپارٹ کے لوگ جو پردے کا ایک ٹمپریری روم بناتے ہیں اسے خیمہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی بولے گا سب سے پہلا خیمہ لگا تھا مولا عباس کا، اگر کوئی نہ بولے تو بتا دوں عباس کون ہے؟ بتا دوں بھائی جان، بتا دوں عباس حضور کے چچا کا نام عباس ہے، حضور کے چچا کا نام عباس ہے، انہی کے بیٹے کو فضل بن عباس، قسم بن عباس کہتے ہیں۔ جناب عباس یہ جو حضور کے چچا ہیں، جن کو یہ علماء عام محترم رسول اعظم کہتے ہیں، ان کی مدار شریفہ کہاں بتا دوں؟ مدینہ شریف میں ہے۔ امام جعفر صادق لیٹے ہیں، ان کے بغل میں امام باقر لیٹے ہیں، ان کے بغل میں امام زین العابدین لیٹے ہیں، ان کے بغل میں ان کے بڑے ابو امام حسن لیٹے ہیں، ان کے بغل میں ان کی امی فاطمہ لیٹی ہیں، ان کے قریب میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہیں۔ ایک کیمپس میں یہ 6 مبارک اجسام نور موجود ہیں۔ یہ حضور کے چچا کا نام عباس ہے۔ دوسرا جو نام میں نے لیا پہلے خیمہ بنانے والی عظیم شخصیت کا، وہ عباس کون ہے؟ سننا، مولا علی سرکار کے نکاح میں حضور کی لاڈلی بیٹی ماں فاطمہ تھی۔ کبھی میں آؤں گا انشاءاللہ آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے مجھ سے کہنا آصف بھائی مولا علی سرکار اور حضور کی بیٹی امی فاطمہ کی شادی کا ذکر کیجئے تو میں کروں گا انشاءاللہ۔ کبھی آئیں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ بڑی مبارک داستانیں ہیں بزرگوں کی۔ تو مولا علی کی بیوی ہے امی فاطمہ، حضور کی بیٹی، ان کے زوج کا نام علی ہے، ان کی زوجہ کا نام فاطمہ ہے۔ امی فاطمہ کے بیٹے کو حسن کہتے ہیں، ان کے دوسرے بیٹے کو حسین کہتے ہیں، ان کی بیٹی کو زینب کہتے ہیں، ان کے ایک بیٹے جو انتقال کر گئے انہیں محسن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مبارک قبیلہ ہے امی فاطمہ کے شکم نور سے زمین پر تشریف لایا تھا۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی وصیت تھی، اے میرے شوہر علی میرے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لینا، لیکن ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن اپنی اس نئی نویلی بیوی کے پاس رہنا، 1 دن میرے بچوں کے لیے نکال لینا، جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ میرے بیٹے حسن حسین ابھی زیادہ عمر نہیں ہے۔ تو مولا علی نے امی فاطمہ کے انتقال کے بعد جس لڑکی سے شادی مکہ شریف میں مدینہ شریف میں کی تھی، اگر دل کہے تو بولو اتفاق سے اس کا بھی نام فاطمہ تھا۔ اسی کو دنیا ام البنین کہتی ہے۔ ایک آدمی بولے ام البنین کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ام البنین کہتی ہے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد جب یہ مولا علی کے نکاح میں آئی ام البنین، تو ان کے پیٹ میں ان کے شوہر کی محبت کی نشانی تھی۔ جب وہ شہزادہ زمین پر پیدا ہوا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جب وہ شہزادہ زمین پر پیدا ہوا تو دنیا اسی کو حضرت عباس علمبردار کہتی ہے۔ اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اتنے خوبصورت تھے جناب عباس، جناب عباس اتنے خوبصورت۔ ان کی 3 باتیں میں کرتا ہوں اس بزرگ کی زبان سے جن کو سرکار نواب علی شاہ کہا جاتا ہے، سلسلے چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، قاضی پور شریف کے شہنشاہ ہیں، جن کے پیچھے ممبئی میں باندرا میں ایک تاریخی جامع مسجد میں مغرب کی نماز حضور مفتی اعظم نے پڑھی تھی اور ان کے ہاتھوں کو اور قدموں کا بوسہ دیا تھا۔ وہ سرکار نواب علی شاہ فرماتے ہیں جناب عباس جب پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جانے لگا۔ خوشی کی خبر ہے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب خاندان کیا تھا؟ حضور کا ہاشمی خاندان تھا۔ حضور کے خاندانوں کو کیا کہتے تھے؟ بولو بھائی، یہ ہاشمی کون ہے؟ حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ ہے، جناب عبداللہ کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے ابو کا نام جناب ہاشم ہے، جناب ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں، عبد مناف قصی کے بیٹے ہیں، قصی کلاب کے بیٹے ہیں، اور کلاب مرہ کے بیٹے ہیں، وہ لوئی کے بیٹے ہیں، وہ فہر کے بیٹے ہیں، اوپر یہ سلسلہ چلا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام تک۔ کل ملا کر کے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے۔ ان کی مدار شریفہ کہاں پر ہے؟ ملک شام میں۔ ان کی شادی کہاں ہوئی؟ مدینہ شریف میں۔ ان کی بیوی کا نام تھا سلمہ۔ انہی کی سسرال کے خاندان کو خاندان بنو نجار کہتے ہیں۔
سمجھ گئے؟ ایک تاریخی بات تھی. تو حضور کے سگے پردادا کا نام تھا ہاشم. حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اونچی، ذرا محبت سے بولے کیا؟ ہاشمی. اب جب مولا عباس علمبردار پیدا ہوئے تو ان کو بھی کہا جاتا تھا یہ ہاشمی خاندان کا، ہاشمی خاندان کا چاند ہے. چاند کو عربی میں کہتے ہیں قمر. چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی مدار شریف کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. اے ہاشمی خاندان کے چاند تجھ پر سلامتی ہو. ان کو علمبردار کیوں کہا جاتا ہے؟ علم مانے ہوتا ہے جھنڈا، داشتن رکھنا اٹھانے کے معنی میں. اسی سے بنا دار. کربلا کے میدان میں حسین پاک کا انتخاب تھے. انہی کے ہاتھوں میں کربلا کا علم تھا، حسینی جھنڈا تھا. یہ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اسی لیے ان کو عباس علمبردار کہتے ہیں. عباس، ابھی شعر و شاعری کرنے کا وقت نہیں. عباس. اب دوسری بات بتاتا ہوں، جو گونگے ہوں گے وہ بھی سبحان اللہ کہیں. مولا عباس لمبے کتنے تھے بتاؤں؟ اتنے لمبے قد کے تھے. سرکار نواب علی شاہ فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پشت پہ رکھ دیا کرتے تھے. اللہ اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ان کے قد کے مقابلے میں مولا حسین اتنے لمبے نہیں تھے. مولا حسین ان کے قد کے مقابلے میں یوں تھے اور یہ لمبے قد کے تھے. لیکن جب مدینے میں مولا عباس مولا حسین کے ساتھ چلتے تھے نا تو جھک جھک کے چلتے تھے. کسی نے ان کی ماں سے کہا اے ام البنین تیرا بیٹا حسین کے ساتھ چلتا ہے تو حالانکہ حسین کا سگا بھائی ہے لیکن حسین کے سامنے وہ جھک جھک کے چلتا ہے تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ آپ نے کہا میں نے بیٹے سے کہہ رکھا ہے خبردار تیرے سائے سے بھی، حسین کے سائے سے بھی تیرا سایہ بڑھ نہ جائے. اللہ اللہ. تو میں نے کہا تیرا وہ تو تیرا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے، حسین کا بھائی، عباس کا بھائی حسین. تو ام البنین نے رو کے کہا تھا خبردار ایسا مت کہنا. حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے، عباس کی ماں کا نام ام البنین ہے. یہ بھائی کہاں سے ہے؟ وہ آقا ہیں، یہ اس کا غلام. سمجھ رہے آپ؟ اتنے لمبے قد کے تھے جناب عباس کی کھڑے کھڑے اونٹ کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. ایک ان کی تعریف و توصیف کا آخری جملہ سنیں. بتا دوں کتنی طاقت تھی. وہی کرامتوں کا امین سرکار نواب علی شاہ کہتے ہیں اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس. جتنے مبارک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم تڑپ جائیں گے، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. اتنی مبارک جماعت ہے. مولا عباس کے پاس طاقت کتنی تھی. کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھروں پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس. پہلا خیر میرے ساتھ اکثر سفر میں بہت سارے میرے ہندو بھائی کربلا جاتے ہیں، بغداد شریف. ہاں چلیں گے کبھی آپ بھی؟ جوہر نے کیا کہا تھا؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم کی برادری ہے. بولو بھائی، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. میرے دوست ہندو شاعر تھے بڑے عظیم، وہ کہتے تھے گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھی گئی ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. اللہ اللہ. حسین کا عشق ہے، کسی کو بھی راس آ جائے. تمہاری پراپرٹی تھوڑی ہے، ہماری پراپرٹی تھوڑی ہے. کسی کے دل میں قیام کر لے اسے اہدنا الصراط المستقیم کی راہ کا مسافر بنا سکتے ہیں. حسین سب کے ہیں، حسین کا غم سب کے لیے ہے. اللہ اکبر. یہ مولا عباس کا خیمہ لگا. ان کے خیمے کے بعد تقریباً 25 فٹ درمیان میں اونٹوں کے شتربانوں کے خیمے کی جگہ نکالی گئی. وہ جہاں ان کے چراگاہ تھی اس کے پیچھے پہلا خیمہ لگا مولا امام حسین کا. امام حسین کا خیمہ لگا، ان کے پیچھے امی زینب کا. دونوں بھائی بہنوں کے خیمے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. آج بھی کربلا میں نے بڑے سے بڑے پتھر دل کو وہاں پر روتے اور چیختے ہوئے دیکھا. جب حسین پاک کے خیمے کے قریب گزرتے ہیں اسی خیمے کے سامنے امام زین العابدین کا خیمہ ہے. انہی کے خیمے کے 20 فٹ کے فاصلے پر مولا امام حسن کی بیوی ام فروہ کے بیٹے امام قاسم کا خیمہ ہے. یہ مبارک زمین کربلا کی وہ عظیم الشان جگہ ہے. اور جہاں امام حسین کی مزار شریفہ ہے اسی سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر شریف ہے جس میں 64 لوگ دفن ہیں. ان کی مزار شریفہ کے قریب میں ایک الگ قبر ہے پھولوں جیسی سجی ہوئی ہے جس کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے.
اکیلے لیٹے ہوئے ہیں. کون؟ حبیب ابن مظاہر. مدینہ شریف میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے. 18 سال کا یہ بچہ ان میں کھیل رہا تھا. حضور نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا, بولے بیٹے تعال ادھر آ. وہ بچہ حضور کے قریب آیا تو میرے آقا نے اس سے پیار کیا, اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا, اسے دعاؤں سے نوازا. صحابہ نے کہا تھا آقا آج کیا بات ہے, آپ اس بچے سے محبت کر رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک دن میں نے حسین کو دیکھا, اسی مدینے میں دوڑ رہا تھا تو یہی بچہ حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا. سنو میرے صحابہ, جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو پھر میں ہی نہیں میرا خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے. معلوم ہے کون ہے؟ معلوم ہے کون ہے؟ میدان کربلا میں اس کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی. جب امام حسین نے چراغ اپنے خیمے میں کب بجھا کر کے کہا تھا جس کو جانا ہو چلا جائے, یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں, اپنی عورتوں کو بیوہ مت کرو, اپنے بچوں کو یتیم مت کرو. اس وقت اسی انسان نے بجھے ہوئے چراغ کو جلا کے کہا تھا حسین جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, دنیا اسی کو حبیب ابن مظاہر کے نام. صاحبو آپ یہاں پر کیا کرنے ہیں؟ ہم تو آئے ہیں, ہمیں جلسے کے بعد ہماری عزتیں ہوئی, کھان پان ہوا, لوگ محبت کے ساتھ لے آئے, ہم جیسے کتوں سے بدتر کے اعمال کہیں. آپ کو علم نہیں ہے, لیکن جب جائیں گے تو مجھے تبرک کے طور پہ کچھ نظر ملیں گے. آپ کو کیا ملے گا؟ میں پوچھتا ہوں 200-300 روپے کا تیل آپ نے خرچ کیا ہوگا, کیا ملے گا؟ پولیس ڈپارٹ کے ان ذمہ داروں لوگوں کو اتنی دیر تک بٹھا کے رکھنا, انہیں کیا ملے گا؟ ان علماء کرام کو جو جشن کی زینت کے نام پہ رکھا, انہیں کیا ملے گا؟ خدا کی قسم کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے, اللہ کے رسول کے لاڈلے سرکار مجاہد ملت کے حوالے سے. اس کتاب میں لکھا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں میری بیٹی فاطمہ جب آئے گی نا تو اس کے ہاتھوں میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا, شہیدوں کے لباس ہوں گے, تو میں کہوں گا اے میری بیٹی فاطمہ انصاف کی والی بارگاہ سے انصاف ہو گیا, یزیدیوں کو جہنم مل گئی, حسینیوں کو جنت مل گئی, اب دوبارہ کیا کرنے آئی ہے؟ تو میری بیٹی فاطمہ کہے گی رو کر کے اب آپ کے فائدے کی بات کی گئی, جو نذرانہ مجھے ملے گا وہ کل ختم ہو جائے گا, پرسوں ختم ہو جائے گا, اگلے مہینے بغداد جاؤں گا تو وہاں خرچ ہو جائے گا. آپ کو جو دولت ملے گی خدا کی قسم وہ میدان محشر کی منڈی میں کام آئے گی. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. امی فاطمہ سے حضور کہیں گے اے میری بیٹی اب کیا کرنے آئی ہے؟ اب تو انصاف سب کو مل چکا ہے, یزیدیوں کو جہنم کی عمیق گہرائی میں ڈال دیا گیا ہے, حسینیوں کو اعلیٰ مدارج اسٹیٹس عطا ہوئے ہیں, اب کیا باقی ہے؟ تو امی فاطمہ کہیں گی آقا سب کو سب کچھ مل گیا, لیکن وہ لوگ جو میرے حسین کی مجلسوں میں آنسو بہاتے تھے جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے فاطمہ بھی جنت میں نہیں. صاحبو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی شفاعت کے لیے حضور کی بیٹی رو رہی ہے, آپ کی شفاعت کے لیے حسین کی ماں رو رہی ہے, آپ کی شفاعت کے لیے حسن کی ماں روتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ زمین کربلا, ہم بار بار یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے غم کی زمین ہے, یہ درد کی زمین ہے, لیکن آئیے اس درد کے پیچھے راحت تو دیکھیں. گلزار شہداء میں لکھا ہوا ہے امام حسین کے غلام جب کربلا میں کھڑے ہوئے 22,000 یزیدیوں کا لشکر تھا, ایک حسین کے غلام تھے بریر نام تھا, بریر, ان کے بغل میں جناب عبد الرحمن کھڑے تھے, تو جناب بریر نے عبد الرحمن سے مذاق کرنا شروع کر دیا, مذاق کرنا شروع کر دیا یوں. تو عبد الرحمن نے کہا بریر تمہیں شرم نہیں آتی؟ 22,000 کا لشکر سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے, ہماری عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے, ہمارے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے, ہمارے گھر کو اجاڑنے کے لیے تم مذاق کرتے ہو؟ تو جناب بریر نے رو کر کے کہا تھا خدا کی قسم میں نے پوری زندگی مذاق نہیں کیا کلمہ پڑھنے کے بعد, میں نے آج تک کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا. بولے ابھی ابھی تم نے مذاق کیا, مذاق سوچتی تم کو, ابھی ابھی تم نے میرے ساتھ مذاق کیا. یہ مذاق کی جگہ کربلا میں حسین بھوکے, حسین پیاسے, حسینی بھوکے, حسینی پیاسے ہیں, اور تم مجھ سے مذاق کرتے ہو اور کہتے ہو میں نے کبھی مذاق نہیں کیا. تو جناب بریر نے کہا تمہیں تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے؟ تو عبد الرحمن نے کہا اے بریر سن, 22,000 کا یزیدیوں کا لشکر سامنے ہمیں مٹانے پر آمادہ ہے, تم انہیں نہیں دیکھتے ہو؟ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. جناب بریر نے کہا تھا عبد الرحمن تم ان 22,000 یزیدیوں کی چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ رہے ہو, میں اسی کربلا کے میدان میں جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہوں جو شہیدوں کے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہے. جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. یہ وادی کربلا ہے. اللہ اکبر. آقا امام حسین سرکار کے سامنے 1800 یزیدیوں کی لاشیں پڑی تھی, 1800 یزیدیوں کی لاشیں. یہ 72 نفوس قدسیہ الگ الگ زمینوں پر رہ رہے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے یہ 72 تھے, کوئی کہتا ہے 133 تھے, کوئی کہتا ہے 92 تھے. اگر میں 72 کی بات کروں تو پورے کربلا کی زیارت کرا دوں بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے, تاریخ میں اختلاف بہت ہوتا ہے, واللہ عالم بالصواب کہہ کر کے. ٹھیک ہے, ایک قبر شریف ہے جس میں امام حسین لیٹے ہوئے,
ان میں دو اور بزرگ شخصیت ہیں، ایک کو علی اصغر کہا جاتا ہے، ایک کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے جو سنا، علی اصغر کو بائیں طرف رکھ کے دفن کیا گیا تھا، علی اکبر کو دائیں طرف رکھ کے دفن کیا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ علی اصغر کو بائیں طرف کیوں رکھا گیا ہے، تو جواب آیا کہ دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ ایک قبر میں 3 لوگ دفن ہیں، اونچی بولے کتنے؟ گنتے جائیے گا۔ یہ جیسا میں نے سنا بزرگوں سے، الحمد جو بات کہہ رہا ہوں آخرت میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور ایک قبر بغل میں ہے، اس میں تقریباً 64 لوگ دفن ہیں۔ کتنے؟ اونچی بولیں 64 64 3 کتنے ہوئے؟ ہاں 67۔ ایک جناب حبیب ابن مظاہر لیٹے ہوئے ہیں، 68 ہوئے۔ 350 فٹ کے فاصلے پر مولا عباس علمبردار اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، کتنے ہوئے؟ 69۔ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب حر لیٹے ہوئے ہیں، بولو بھائی۔ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب زینب کے 2 بیٹے اون و محمد میں سے اون لیٹے ہوئے ہیں، کتنے ہوئے؟ بابل کے علاقے میں جناب ایوب علیہ السلام کی مدار شریفہ کے قریب میں مولا علی کے ایک بیٹے جناب ابو بکر بن علی لیٹے ہوئے، کتنے ہوئے؟ کہتے کیوں نہیں کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ یہ وہ 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں موجود ہیں، اطراف و جوانب میں، جن کی قربانیوں سے دین مصطفیٰ کا پیڑ مسکرا رہا ہے، یہ شجر مسکرا رہا ہے۔ لیکن صاحبو یہ غم بہت بڑا ہے، زمین کربلا میں کھانا کھانے کو دل نہیں کہتا۔ 1800 لاشیں پڑی ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کو کفن دیا گیا، حسینیوں کی لاشوں کو مسل دیا گیا تھا، ان کے جسم کے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں قرآن علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی کہتے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ان 72 نفوس قدسیہ کی لاشوں کو بے دردی سے مسلا گیا تھا زمین کربلا کو، معلوم ہے۔ اور پھر 12 محرم کی شام کو یہ قافلہ نکلا تھا، امام زین العابدین کو جو جس زنجیر میں جکڑا گیا تھا وہ 90 کلو کی تھی۔ 18 سال کا وہ ایک نوجوان شہزادہ حسین کا جس لوہے کی زنجیر میں آپ کو جکڑا گیا تھا وہ 90 کلو کی تھی۔ بتاتے ہیں کہ یہ لمبا سفر کیا تھا۔ سفر معلوم ہے کتنا لمبا تھا حسین کا؟ مدینے سے مکے کا فاصلہ 470 کلومیٹر کا ہوتا ہے، مکے سے کربلا کا فاصلہ 1481 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اور کربلا سے کوفے کا فاصلہ 90 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اور جب قیدی ہوئے تو کوفے سے ملک شام، جس کو آپ دمشق کہتے ہیں، شام سیریا کی راجدھانی، وہ 890 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اتنی لمبی مسافت امام زین العابدین نے طے کی تھی۔ جب وہ زمین پر چلتے تھے نا تو یہ گوشت آپ کا چلتے چلتے چھل گیا تھا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ اللہ 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 کا نام لیتے تھے۔ بہت تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے ایک نعت لکھی تھی، ان الدیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ اے ہواؤ، اگر مدینے میں تمہارا گزر ہو تو مدینے والے آقا کو بتا دینا تمہارے بیٹوں پہ کربلا میں کیا گزر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ قرآن جن پر نازل ہوا ان کے بیٹوں کی آزمائش کا دیکھ لو، ان کے بیٹوں کو امتحان گاہ میں دیکھ لو۔ یہ مولا حسین کا ایک مبارک سر ہے، وہ کٹا ہوا سر، بھالا جسے آپ کہتے ہیں، اسے یہ علماء نیزہ کہتے ہیں، اس نیزے کی نوک پر چھپا ہوا امام حسین کا سر مبارکہ ہے، خولی بن یزید کے ساتھ میں ہے۔ کربلا سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر 14 محرم الحرام شریف کو پہنچ رہا ہے۔ وہ ابن زیاد کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ یزید کہاں پر ہے؟ ملک شام کی راجدھانی، 1000 کلومیٹر کے آس پاس۔ یہاں ابن زیاد سیم بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے دربار میں جانا ہے، جشن منانے کے لیے، خوشیوں کا بگل بنانے کے لیے، خوشیوں کے علم کو لہرانے کے لیے۔ لیکن ابن زیاد نے کیا کہا؟ اے عمر بن زیاد، ابھی حسینیوں کی قیدیوں کو لے کے مت آنا، حسین کے سروں کو لے کے مت آنا۔ کہا کیوں؟ کہا صبح کو لے کے آنا، ہم ناچنے گانے والی عورتوں کا انتظام کر لیں، خوشیاں منانے والے لوگوں کا انتظام کر لیں، ڈیکوریشن کا انتظام کر لیں۔ ابھی نہیں تو خولی بن یزید نے کہا تھا اگر قیام رات میں یہی کوفہ شہر سے پہلے ہونا چاہیے تو ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا گزارش یہ ہے کہ میرا گھر قریب میں ہے، ایک رات مجھے گھر میں جانے کی اجازت دے دے۔ ابن زیاد کے کمانڈر ان چیف عمر بن سعد نے خولی بن یزید سے کہا چلا جا، لیکن حسین کا سر، تو اس نے کہا تھا یہ میرے ساتھ جائے گا، یہ میری جیت کی نشانی ہے۔ حسین کے کٹے ہوئے سر کو لے کے جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی گھر پہنچا اسے یاد آیا کہ میری بیوی حسین سے محبت کرتی ہے، میری بیوی حسین کے چہرے کے خد و خال کو پہچانتی ہے، اگر وہ پہچان گئی تو میرا تو برا ہوگا۔
اس نے معلوم ہے کیا کیا، اپنے سر کی پگڑی اتاری، حسین کے سر کو اس میں لپیٹا۔ حضور مجاہد ملت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس ظالم خولی بن یزید نے امام حسین کے سر کو اپنی پگڑی میں لپیٹا اور دروازے پہ دستک دی تو اس کی بیوی نکل کے آئی۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو شوہر تھا، اندر آ گئے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور چپکے سے خولی بن یزید نے اس کٹے ہوئے سر کو اپنے گھر کے آنگن میں، ایک تنور تھا، ایک تندور تھا جس میں اس نے ڈھکن کھول کر کے حسین کے سر کو ڈال دیا۔ وہ بجھی ہوئی آگ تھی، اس میں آگ نہیں تھی، اس تنور میں، اس تندور میں جس میں روٹیاں پکتی ہیں، حسین کا سر اس کے نیچے ہے۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی میں نے اپنے شوہر کو کھانا کھلایا، جب وہ کھانا کھا چکا اور بستر پہ سو گیا، خولی بن یزید کہتی ہے میں بھی بستر پہ سو گئی، اچانک میں نے کیا محسوس کیا رات میں خواب میں، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے محسوس کیا میرے گھر کے آنگن میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، میرے گھر کے آنگن کے تنور سے ایک نور نکلتا ہے جو نور آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے، میرے گھر آنگن کو گھیر لیتی ہے۔ میں نے کیا دیکھا، وہ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے کیا دیکھا، 4 مبارک عورتیں، ان میں سے 3 ایک عورت کو سنبھال کر کے لائیں اور اس تنور کے پاس بیٹھ گئیں۔ چاروں عورتیں بے تحاشا رو رہی تھیں، ان میں ایک کی آنکھوں سے آنسو متواتر نکل رہے تھے، اس کے دوپٹے آنسوؤں کی وجہ سے بھیگے ہوئے تھے، اس کی حالت بڑی غیر تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان چاروں میں سے ایک عورت نے تندور کا ڈھکن ہٹایا، اس کے اندر اس کپڑے کو نکالا اور جیسے ہی کپڑے کو نکالا وہ کٹا ہوا سر میں نے دیکھا خواب میں۔ کہا میری چیخ نکل گئی، کہا میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اس کٹے ہوئے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا عورت اپنی زبان سے اس کٹے ہوئے سر کے ہونٹوں کو چومتی تھی، اپنی زبان سے اپنے اس مبارک کٹے ہوئے سر کی آنکھوں میں جو کربلا کی مٹی لگی تھی اسے صاف کرتی تھی، اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کے گرد و غبار کو صاف کرتی تھی۔ وہ تینوں عورتیں اس سر مبارکہ کو لیتی تو وہ جلدی سے اس کو چھین کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں دیکھتی رہی، میں عجیب و غریب کیفیت میں رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچانک پھر اس سر مبارکہ کو کپڑے میں لپیٹا گیا، لپٹنے کے بعد تندور میں رکھا گیا اور ڈھکن بند کیا۔ جو سب سے زیادہ رو رہی تھی اس عورت نے کیا کہا، اے میرے بیٹے اکیلے اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرنا، تو جہاں جہاں جائے گا تیرا کٹا ہوا سر جہاں جہاں جائے گا، تیری ماں فاطمہ بھی جائے گی، تیرا باپ علی بھی جائے گا، تیرا نانا محمد رسول اللہ بھی جائے گا، گھبرانا نہیں میرے بیٹے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میری آنکھیں کھلی تو میں ڈر کے مارے پسینے سے شرابور تھی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میری آنکھیں بھری ہوئی تھی، میری تکیے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں آنگن میں آئی تو خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میرا شوہر اندر سو رہا تھا، جب میں آنگن میں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں نور کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اب بادل وہ مبارک گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، فرشتوں کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتی میں نے ڈر کر کے اس تنور کے ڈھکن کو کھولا اور جیسے وہ ڈھکن کھلا، خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے اس کپڑے کو ہٹایا، وہ کٹا ہوا سر میرے سامنے نظر آیا، خون ٹپک رہا تھا، تازہ خون۔ یہ خون حسین نہیں، خون رسول ہے ساری، یہ خون ٹپکتا تھا امام حسین کا، خدا کی قسم۔ آج سے 70 سال پہلے جتنے مبارک لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سن لیں، علامہ احمد اللہ مدراسی سنی عالم دین ہیں۔ علامہ احمد اللہ مدراسی کو دہلی کی شاہی جامع مسجد کے سامنے انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے ڈر پیدا ہوا، ان کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ علامہ احمد اللہ مدراسی کی گردن انگریزوں نے کاٹی تھی۔ شیخ سرمد شہید کے روضہ شریفہ کے قریب ایک پیڑ تھا، اس پیڑ پر علامہ احمد اللہ مدراسی کی گردن کو ٹانگ دیا تھا۔ 8 دن تک لگاتار احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے تازہ خون ٹپکتا تھا۔ 8 دن تک لگاتار علامہ احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے تازہ خون ٹپکتا تھا۔ جو اس سر کے قریب سے گزرتا وہ کہتا یار عجیب بات ہے، وطن کے نام پہ مرنے والے، وطن کے نام پہ، ہندوستان کے نام پہ شہید ہونے والے، جب احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے زندگی کی رمق باقی نظر آ رہی ہے، 8 دن کے بعد بھی تازہ خون ٹپک رہا ہے، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ جب وطن کے نام پہ شہید ہونے والے احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے 8 دن تک تازہ خون ٹپک سکتا ہے تو حسین تو نانا کے نام پہ شہید ہوئے ہیں، حسین تو قرآن کے نام پہ شہید ہوئے ہیں۔
حسین کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی میں نے اٹھایا اس سر کو تو وہ گود یاد آ گئی جو اس سے پہلے اس نے اس سر کو لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبوئیں اس کی آنکھوں میں تھی، اس کی آنکھوں میں حضور کی آنکھوں کی چمک تھی، اس کے ہونٹوں پر حضور کے ہونٹوں کی خوشبو آ رہی تھی، اس کے رخسار پر حضور کے رخسار کا غازہ ملا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو جیسے سینے سے لگایا، خوف میں بے ہوش ہو گئی۔ جیسے بھی ہوش ہوئی میں نے کیا دیکھا، کئی مبارک ارواح روحوں کا اجسام کے ساتھ میرے آنگن میں آنا۔ میں ڈر گئی۔ آنے والوں نے کہا خبردار ڈرنا نہیں، مجرمہ تو نہیں، تیرا شوہر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اے عورت، خولی بن یزید کی بڑی درگت بنے گی آخرت میں، سمجھے؟ تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا معافی چاہتی ہوں، مجھے علم نہیں یہ سر کس کا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ بتانے والوں نے کہا تجھے پتا نہیں، تجھے آنکھیں دیکھنے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا یہ آنکھیں تو حضور کی آنکھوں کی یاد دلاتی ہیں، یہ لب تو لب مصطفیٰ کی یاد دلاتے ہیں، یہ ہونٹ تو حضور کے ہونٹوں کی یاد دلاتے ہیں، یہ زقن مصطفیٰ کی یاد دلاتے ہیں، یہ جبین مصطفیٰ کی یاد دلاتی ہے، یہ زلف مصطفیٰ کی یاد دلاتی ہیں۔ کیا یہ واقعی انہی کا شہزادہ ہے؟ آنے والی آوازوں نے کہا ہاں یہ امام حسین ہے، تیرے شوہر اور یزیدیوں نے انہیں شہید کیا۔ میں نے کہا اے آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ وہ چاروں عورتیں جو ابھی انہیں اپنی گود میں لیے ہوئی تھی وہ کون تھی؟ مجھے اتنا تو بتا دو۔ تو ان آنے والوں اس نے کہا تھا جو مبارک جسم کے ساتھ روحیں موجود تھی، ان آنے والوں نے کہا تھا اے خولی بن یزید کی بیوی سن، تو نے پوچھا ہے کہ وہ چاروں عورتیں کون تھی، تو سن جو سب سے کنارے بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، اللہ اکبر، جناب مریم ہے۔ کہا ان کے بغل میں کون تھا؟ کہا ان کے بغل میں حضرت سارہ تھی، سبحان اللہ۔ کہا ان کے بغل میں بڑی بردبار بڑی باروب شخصیت ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ کہا وہ کوئی اور نہیں حضور کی بیوی ماں فاطمہ کی ماں امی خدیجہ تھی۔ کہا سب سے زیادہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، سب سے زیادہ جو سر حسین کو اپنے مبارک سینے اطہر سے لگاتی تھی وہ کون تھی؟ کہا تجھے پتا نہیں؟ کہا نہیں، اگر صاحب و آواز پہنچے تو بتا دینا۔ کہا وہی تو حسین کی ماں حضرت فاطمہ ہے۔ اللہ جناب فاطمہ ہے جو اپنے بیٹے کی غم کو شیئر کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ سایہ بن کے سفر کر رہی ہیں، حضور کی بیٹی فاطمہ ہے۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے بڑی دعائیں مانگی تھی کبھی حضور کا کوئی بیٹا میرے گھر پہ آ جائے۔ کیا مطلب؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بڑی دعائیں مانگی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری دعائیں ایسے قبول ہوگی کہ حضور کے بیٹے کے کٹے ہوئے سر میرے گھر پہ آئیں گے۔ وہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو لات ماری، میں نے کہا سن جہنمی، تیرا میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے باغوں میں فنا ہونا چاہتی ہوں۔ خولی بن یزید مارا گیا، لیکن آج اس غازی پور ضلع میں مئو اور اعظم گڑھ کے درمیان میں رات کے 1-1:30 بجے اس مبارک ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس نے حسین کے غم میں آنسو بہائے ہیں۔ جلسہ آپ نے کیا ہے، آپ کے باپ دادا کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے اجداد و امجاد کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے علاقے کے سی ایم اور پی ایم کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے علاقے کے پولیس ڈپارٹ سے لے کر کے آرمی ملٹری اور سی ایس ڈی ایم ڈی ایم آئی ایس آئی پی ایس آئی جی ڈی آئی جی حافظ قاری عالم مفتی اور محدث کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بی ایم ایس ایم ایم بی ایس اور نیورو سرجن اور پھر کیا کیا اور پھر ایڈوکیٹ ہو پھر وکیل اور پھر وہ جج ہو پھر چیف جسٹس ہو، اس کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ جس کی زبان کو خاموش رہنے کا حکم دیا کرتا یزیدیوں نے، آج اسی زبان سے قوت گویائی کی بھیک مانگ کر کے ہمارے ہاتھ لبیک یا حسین کے نعرے کیوں؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا، بولے بولے بھائی، بس رسول اللہ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا امام حسین کی ذات، ان کے غلاموں کی ذات کہاں کہاں شہید ہوئے، کبھی میرے ساتھ چلو چلو کربلا انشاءاللہ، چپے چپے کی زیارت کراؤں گا، میں آپ کو وہ زمین دکھاؤں گا جہاں حسین نے آخری سجدہ کیا۔ وہ زمین جب یاد آتی ہے تو کھانا منہ سے باہر نکل آتا، جہاں امام حسین نے آخری سجدہ کیا تھا۔ صاحبوں میں آپ کے پاؤں کو دھو کے پی لوں گا، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک سفر کرو کربلا کا، بہت حسین کا نام سنا ہے، کبھی جا کے حسین کو دیکھو یار۔ کب 2-2 لاکھ روپے کا موبائل تو لے لیا، حسین سے ملنے کا دل نہیں کہتا؟ کیا تکلیف ہے آپ کو حسین سے؟ کیا بگاڑا ہے آپ کو حسین والوں نے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے،
کہتے ہو کہ سوراب صاحب آپ مخدوم پاک کی بارگاہ میں رہتے ہو، میرے گھر پہ قدم رکھ دو۔ علامہ شعیب صاحب سے کہتے ہو اتنے مبارک ادارے کے آپ فاؤنڈر ہیں، میرے گھر پہ قدم رکھ دو۔ بابا گھر پہ قدم رکھنے سے کیا ہوگا؟ اٹالین سامان دکھانا چاہتے ہیں لوگ، اپنے گھر کے واز بیسن کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یار مجھے وہ آنکھیں دکھائیں جن آنکھوں نے حسین کے گنبد کو دیکھا ہو، مجھے وہ جلوے دکھائیں جن جلووں میں حسین کے روضے کی تصویریں ہوں۔ ایک غریب آدمی مدینہ شریف گیا تھا، اور جب مدینہ شریف سے واپس آیا پھر ریورس کرتا ہوں، جب مدینہ شریف سے واپس آیا تو اپنی زمین بیچ رہا تھا۔ کسی نے کہا زمین کیوں بیچتے ہو؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، زمین کیوں بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا، اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا۔ کہا ابھی تو مدینے سے آئے ہو، پھر مدینے جا رہے ہو، زمین بیچ کے؟ تو رو کے بولا میری زمین مدینے کی زمین سے اچھی نہیں ہے۔ جس حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اس کے لیے لاکھ روپے خرچ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے ہمیں، مہنگی مہنگی سگریٹ پیئیں گے اور مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ کھانے کی ہوٹلوں میں چلے جائیں گے، لیکن کبھی حسین سے ملنے کا دل نہیں کہتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین کے غم کو اتنا ہلکا سمجھ دیا؟ خدا کی قسم حسین کی شہادت پہ پرندے آنسو بہائے ہیں، حسین کی شہادت پہ پتھر آنسو بہائے ہیں، حسین کی شہادت پہ سورج رویا ہے، حسین کی شہادت پہ چاند رویا ہے، حسین کی شہادت پہ جنت کے حور و غلمان و قصور یعنی قصر محلات روئے ہیں۔ یہی نہیں، صوفیہ فرماتے ہیں جب پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھتے تھے نا تو ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے تھے حسین کے غم کی وجہ سے۔